اب آئیے یہ قرآن کی بہت اہم آیت صورتوں میں سے ہے سورہ رحمان. سورہ قمر یہاں ختم ہوا اور سورہ رحمان کو احادیث میں قرآن کی زینت کہا گیا ہے. دیکھیے کیفیت کی صورت ہے. بہت سے لوگ تو فجر میں اگر پڑھی جائے تو رو دیتے ہیں, روتے ہوئے سنتے ہیں, خصوصاً اگر قاری بہت اچھا ہو تو ایک عجیب کیفیت کی صورت ہے. تو اس کو پہلا حصہ بہت ذہن لگا کے سننا ہے, اور یہاں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ رحمان کا مطلب کیا ہے. رحمان کا مطلب دیکھیے یہ مادہ رے ہے, میم ہے, اسی سے رحم ہے. ارحام عورتوں کے جو وومز جو ہوتے ہیں اس کو بھی رحم بولتے ہیں. رحم کا فنکشن کیا رہتا, رحم میں کیا ہوتا. ایک بچہ پلتا اور اس کو جو جو چیزوں کی ضرورت رہتی وہ ماں کو ارج ہوتی اور ماں اس کو پہنچاتے رہتی, اور جو بھی پوائزنس کمپاؤنڈز ہیں اس کو کھایا شروع ہوتے اور وہ جو ہے وہ نکال دیتے, بچے کی حفاظت ہوتی. یہ رحم میں یہ تمام کاروبار ہوتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوق میں ساری مخلوق کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں بغیر ان کے مانگے کے, بغیر ان کے مانگے کے پہنچاتے ہیں. اب یہ جو صفت ہے رحمان کی, اس کے معنی قرآن سے اگر آپ نکالنے بیٹھے تو مہربان تو فارسی میں بول دیے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, عربی نہیں سمجھ میں آتی تو فارسی کیا سمجھیں. رحمان کا مطلب ہے فائدہ پہنچانے والا, دی بینیفیسنٹ. پھر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پہلا اسم جو ہے, پہلا ایٹریبیوٹ ہے وہ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے فائدہ پہنچانے والے ہیں, رحیم ہے ترس کھانے والے ہیں, ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والے ہیں. ہم ترس کھانے کے قابل ہیں, اگر وہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے تو ہم تو مر ہی جائیں گے, وہ مرنے بھی سکون نہیں ہوگا ہم کو. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کتبہ علی نفسہ الرحمہ, یہ دو جگہ پہ آیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت پرسکرائب کر لی ہے. کتبہ کا مطلب کیا ہے, جیسے روزوں کے بارے میں آیا کہ روزے آپ پہ پرسکرائب کیے گئے, یہ قانون ہے کہ آپ روزے رہنا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ وہ رحمت کا مظاہرہ کریں گے. یہ پوری رحمت ہے, ہم رحمت کو پہچان نہیں رہے. ایک آدمی بیمار ہے, بول رہا ہے کیا لگا دیے بھائی میرے کو, آپ سمجھ رہے نہیں آپ کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. اگر آپ ایمان سے ہیں تو آپ کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. وہاں دوزخ میں جلنے کے بجائے یہاں تھوڑے دن تکلیف اٹھا لیں. تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد میں اور ایک مقام پہ آیا ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم. قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن کو رحمان اور رحیم نے نازل کیا ہے. یہ اپنی صفتیں قرآن کے ساتھ لگا دی ہیں کہ جو ہے یہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. اسی لیے اپنی وہ دو صفتیں, فائدہ پہنچانے والی ذات جو ترس کھا کے فائدہ پہنچاتی ہے کہ یہ میری جو مخلوق ہے یہ دوزخ سے محفوظ رہے, یہ ترس کھا کے جو ہے انہوں نے قرآن کو نازل کیا. اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیے اس میں ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جو ہے 31 مرتبہ 78 آیات کی صورت ہے, اس میں 31 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. تو اب بتا اس میں جن اور انس دونوں کو جو ہے مخاطب کیا گیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنوں نے سورہ رحمان سنا اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, آپ کی نعمت سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم جھٹلاتے ہیں, تو آپ کے لیے ساری تعریف یعنی شکر ہی شکر ہے آپ کے لیے. تو انہیں اعتراضاً ہوا کہ انسان ہم تو سمجھتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے, سمجھیں گے کیا. یعنی جن عربی سمجھ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنے, سورہ جن ہے, سورہ احقاف میں آ گیا وہ سب. ہم بدقسمت, ہم عربی جنوں سے بھی گئے گزرے رہے, ہم عربی نہیں سمجھتے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ایک ریپیٹیشن ہے کہ بتاؤ اے گروہ جنوں انس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری نعمتیں یہاں گن دی ہیں. اب یہاں ایک دو چار مقامات ایسے ہیں جہاں دوزخ کا ذکر ہے. تو اب وہاں علماء کا یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ کیا نعمت ہوئی. تو اب وہ پورا لٹریچر ٹٹولے تو آلائی کا مطلب قدرتوں کا بھی ہوا, قدرتیں, پاور رکھنا. تو نعمت بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ دوزخ میں نہیں ڈالا جانا بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
تو وہ اس مقام پہ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ہم تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان فائدہ پہنچانے والا. کیا فائدہ پہنچانے والا؟ اس نے قرآن سکھایا. پہلا فائدہ قرآن سکھایا، سب میں بڑا فائدہ قرآن سکھایا. کہ جو قرآن سیکھ گیا اس سے بڑھ کے خوش قسمت کیا ہو سکتا ہے؟ علمہ القرآن، جو قرآن سیکھ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. بھئی علم حاصل کرتے کائے کے لیے؟ آپ عمل کرنے کے لیے. وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس لیے؟ بھئی کوئی چیز سمجھیں اس کے بعد میں اس پہ عمل کریں. تو قرآن کو جس کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس پہ قرآن کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرا فائدہ، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا، ایکسپریس کرنا سکھایا. اگر ایک کھمبوں کی طرح بناتا تو کیسا ہوتا تھا؟ تب بیچارے جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان سے پوچھئے ان پہ کیا گزرتی ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے ہو. کہ آپ کو بولنا سکھایا، ایکسپریس کرنا سکھایا. اب ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ قرآن کو ایکسپریس کرنا سکھایا. یہ جو جتنے ترجمے ہوئے ہیں، تفاسیر ہوئے ہیں، یہ آپ ہی کے سکھانے کی وجہ سے ہے، ورنہ کون سیکھ سکتا تھا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی وہ میرے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو میں چاہوں. تو آپ نے قرآن سکھایا، قرآن کا جو ہے بیان کرنا سکھایا. بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سمجھا کر کھول کر سامنے پیش کرنا. تو قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن پہ عمل کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، اور پھر سورج اور چاند ایک کیلکولیشن سے بنا دیا. یہ بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جتنی گرمی دینا ہے اتنی گرمی دے رہا ہے، زیادہ دیا تو پگھل جائیں گے آپ، ختم ہو جائیں گے. جتنی روشنی دینا ہے اتنی روشنی دے رہا، زیادہ روشنی دیا تو اندھے ہو جائیں گے آپ. پھر چاند بنایا، چاند کو اگر آربٹ سے نکال لیں تو یہ 24 گھنٹے کا دن اتنی تیزی سے چلے گا کہ 8 گھنٹے میں دن رات ہوں گے. اس سپیڈ پہ ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے. پاسبل یہ ہے کہ وہ اگر 24 گھنٹے کے دن کے بعد دیکھیے اب 1041 مائلز پر آور کے حساب سے زمین گھوم رہی ہے اپنے ایکسس کے اطراف، تو 3120 مائلز کے اس سے گھومتی تو ممکن ہے پھینکے جاتے باہر. اچھا، پھر دوسری بات، حساب اتنا کریکٹ ہے کہ زمین سے چاند اور زمین سے سورج جتنی دور ہے، سورج جو ہے زمین سے 400 گنا بڑا ہے. سورج زمین سے 400 گنا بڑا ہے، اور پھر اتنی ہی دور ہے، 400 گنا دور ہے چاند سے. سورج چاند سے 400 گنا بڑا ہے اور زمین سے 400 گنا دور ہے، چاند سے 400 گنا دور ہے. تو ہوتا یہ کہ ایکلپس جو ہوتی ہے اس میں ایگزیکٹ شیڈو پڑتا ہے اس کا. لونار ایکلپس جو سولار ایکلپس جو ہوتی ہے اس میں ایگزیکٹ شیڈو پڑتا ہے اس کا. دیکھیے اس کی مثال سمجھیے آپ. اب اگر میں ایک چھوٹا سا 4 آنا کا کوئن ایسا رکھ لیا آنکھ کے اوپر ایک خاص فاصلے پہ تو اتنا بڑا دروازہ چھپ جاتا، چھاؤں پڑی اس کے اوپر. تو اب یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسے حساب سے بتائی. اگر حساب سے نہیں بنایا ہوتا تو کبھی سورج گرمی زیادہ دے رہا، کبھی روشنی زیادہ دے رہا، کبھی چاند ادھر نکل گیا، کبھی سورج ادھر نکل گیا. تو ہر چیز کیلکولیشن سے ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور یہ نجم کا بعض لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ستارے، بعض لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں بوٹی، ہربس. اور شجر جو ہے جھاڑ، یسجدان یہ سجدہ کرتے ہیں. اب ہم یہاں پچھلی دفعہ ہی ہم دیکھے کہ سجدے کو جو ہے واو تفسیری جو سمجھایا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، یعنی کہ اس کی غلامی کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے نجوم ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے جھاڑ ہیں، جتنے جھاڑیاں ہیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں کہ کس جھاڑ میں کس چیز کی پیدائش، کیسے پتے لگے، کیسا پھل ہو. آپ کی پوری آیورویدک، یونانی، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، یہ تمام یعنی کافی میڈیسنز پلانٹ ایکسٹریکٹس ہیں، کافی میڈیسنز پلانٹ ایکسٹریکٹس ہیں. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ غلہ بتا دی. یہ جھاڑ میں جیسا آپ کے کوئنین کا جو ڈسکور ہوا، ملیریا جو ہے بڑا فیٹل جو ڈیزیز تھا اب بھی ہے،
تو کوئی جو ڈسکور ہو جھاڑ کی کھا لے. تو بتا دیا کہ بھئی ایسا نہیں کہ آم کے جھاڑ پہ جو ہے وہ کیمیکل نکل رہا ہے یا جام کے جھاڑ پہ نکل رہا ہے. تو کس جھاڑ پہ کس جگہ پہ کیا پھل نکلنا، اس میں کیا میڈیسنل ویلیوز ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، یہ تمام بتا دیا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم پہ فائدہ ہو گیا. اب یہاں سے جو 3 آیتیں آ رہی ہیں، وَسَمَا رَفَعَهَا، اور اس نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور بیلنس قائم کیا، میزان قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ یہ میزان سے بیلنس سے زیادتی نہ کرے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن جو ہے مساوات سے، برابری سے، ایکویلٹی سے، ایمانداری سے کریں، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور بیلنس میں کمی نہ کریں. اب اس کا کنونشنل جو ترجمہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کیا، اور وہ ترازو میں جو ہے کمی مت کرو، حکم دے دیا کہ کمی مت کرو، برابر تولو، اور کمی زیادتی مت کرو، برابر تولو اور کمی مت کرو. یہ کنونشنل ترجمہ ہے. اب یہاں یہ آیت جو آ رہی ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ آسمانوں کے سلسلے میں یہ آیت آئی. اب یہاں ہم لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں تھا، وہ زمانے میں جب ترجمے ہوئے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا. اب یہاں یہ مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بلند کیا اور آسمانوں میں توازن قائم کیا، آسمانوں میں بیلنس قائم کیا. ایسا بیلنس کہ وہ بیلنس سے زیادتی نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، اور بیلنس سے جو ہے کمی نہ ہو، بیلنس میں کمی نہ ہو. تو اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس 3 قسم کے سسٹمز پائے جاتے ہیں. ایک ستارہ ہے، جو سورج بھی ایک ستارہ ہے. ایسے ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین ستارے ہیں جو سورج سے بھی بہت بڑے ہیں، اور 150 بلین گیلیکسیز ہیں، مور دین 150 بلین گیلیکسیز ہیں. یہ گروپس آف بلینز آف سٹارز ہیں. تو ان کا نظام، جو بیلنس کی بات سمجھا رہا ہوں میں، میزان 3 وقت آیا اور 3 جگہ پہ یہ میزان ہے. پلانیٹری سسٹم کو لئیے آپ، یہ سورج کے اطراف تمام پلانٹس گھوم رہے ہیں. ابھی پتنگ کا زمانہ گزرا ہے، بعض بچے وہ پتھر ڈورے کو باندھ کے پھراتے ہیں. وہ پتھر نکلتا کیوں نہیں؟ اس کا جو سینٹریفیوگل فورس ہے وہ چاہ رہا کہ پتھر کو پھینک دے باہر، لیکن وہ جو ڈوری کا جو تناؤ ہے، سینٹریپیٹل فورس، اس کو روکے ہوئے ہے، بیلنس ہے، وہ برابر گھما رہا. تو اس طریقے سے یہ توازن ہے نظام شمسی میں، سولار سسٹم میں، کہ جو ہے سیارے سورج کو چھوڑ کے نہیں نکل رہے، کیونکہ سورج کی کشش ان لوگوں کو کھینچے ہوئے. سیاروں کا موشن تو ایسا ہے کہ باہر نکل جائے، لیکن سورج کی کشش ان کو کھینچے ہوئے. یہ ایک میزان ہوا. دوسرا میزان یہ ہے کہ ہر ستارے میں، جیسا سورج میں بھی ہو رہا ہے، ہائیڈروجن جل کے ہیلیم بن رہا ہے. تو ایک سیکنڈ میں بلینز آف ہائیڈروجن بامز برسٹ ہو رہے ہیں. ایک ہیروشیما پہ نیوکلیئر بام پھینکے تو حالت تباہ ہو گئی. ایک سیکنڈ میں بلینز آف ہائیڈروجن بامز ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں. تو پھر سورج پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن سورج میں اتنا مواد ہے، اتنا میٹر ہے کہ اس کو دبا کے رکھے ہے. یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے. پھر توازن آ گیا. پھر تیسری چیز، یہ جو گروپس آف گیلیکسیز ہیں، جیسا آپ بیلون لے، پھگا لے کے اگر آپ پھونکے، اس پہ دھبے اگر ہیں، تو جیسا جیسا بیلون بڑے ہوتے جاتا وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے. تو یہ جو بگ بینگ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو دھماکہ دیا ساری کائنات کو، کائنات 15 بلین ایئر سے پھیل رہی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کائنات گم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن گم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو گریویٹی، آپس کی کشش اس کو کھینچ کے رکھی ہے. آپس کی جو کشش ہے وہ کشش کھینچ کے رکھے. تیسرا میزان. تو ایک وقت ہمارے ڈسکشنز ہوتے تھے اسلامک اکیڈمی آف سائنسز کے، تو ندوے کے کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سنے خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں 1 سال بھر کے بعد مجھے کہیں ملے تو وہ بولے کہ صاحب میں ندوہ گیا تھا تو آپ کا یہ انٹرپریٹیشن وہاں ڈسکس ہوا اور انہوں نے اپروو کیا ہے کہ گرامیٹیکلی آپ جو بول رہے ہیں بالکل کریکٹ ہے. اور کیونکہ وہاں وزن سما کی بات آ رہی ہے، آسمانوں کی بات آ رہی ہے، وہ ترازو وغیرہ کا کئی جگہ پہ دوسری جگہ پہ آیا ہے، تو دونوں انٹرپریٹیشن ذہن میں رکھے. اچھا، پھر اس کے بعد میں قیامت کیسا قائم ہوگی؟ یہ جو کائنات پھیل رہی ہے، اس کے پھیلنے میں اور گریویٹی کی جو کشش ہے، وہ دونوں رکے ہوئے ہیں. اب یہ خشیت اللہ ہے. اب جیسا میں اس سے پہلے مثال دیا تھا کہ ایک بچہ بارش ہو رہی باہر بھاگ رہا، تو میں اس کو بولا رکو، تو وہ ڈر کے رک گیا.
تو یہ خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے جو ہے کائنات رکی ہوئی ہے، اور ان کے شعور کی وجہ سے جو ہے پوری کائنات پھیل رہی ہے، دونوں میں بیلنس ہے۔ جس دن یہ بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ ویلوسٹی آف ریسیشن بڑھ گیا تو پورے منتشر ہو جائیں گے، مگر اشارہ ایسا مل رہا ہے، سورہ اعراف میں بھی بات آئی ہے کہ قیامت کا دن بڑا بھاری ہوگا، ثقیل ہوگا، تو بھاری وزن کی، گریوٹی کی وجہ سے وزن رہتا، تو پوری کائنات آ کے ایک جگہ ملے گی۔ پھر سورہ انبیاء کی 104ویں آیت میں آیا کہ ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کا کاغذ، بیلون پھٹا تو جو ہے کس طریقے سے پھٹ کے ایک جگہ آ جاتا، پوری کائنات کو اس طریقے سے لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہاں معلوم ہو رہا کہ یہ میزان 3 طریقے کا ہے۔ اب یہاں اس میں کیا آپ کی نعمت ہے؟ ارے اگر ایسا نظام نہیں ہوتا تو ہم رہ نہیں سکتے تھے نا۔ یہ جو بیلنس ہے، اتنے بڑے لیول پہ بیلنس ہے، دیکھیے جو اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی، جو یہ باتیں سمجھے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سجدے سے نہیں اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہوئے کہ کیا ہے یہ، یعنی لاکھوں ٹن، کروڑوں ٹن کے گولے معلق، نہ سپورٹ پہ ہے نہ ہینگ کرے ہوئے، معلق گھومتے ہوئے 15 بلین ایئر سے گھومتے ہوئے چل رہے ہیں، اور پھر مجال نہیں ہے کہ کبھی کوئی دیر ہو جائے۔ آج جو سن رائز کا ٹائم ہے وہ آپ کے 25 جنوری کسی بھی سال کو سن رائز اور سن سیٹ کا وہی ٹائم ہوگا، یہ پریسیشن ہے۔ تو یہ توازن قائم کیا، اگر یہ توازن نہیں رہتا تو زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا تھا ہمارا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر کہا کہ والارض وضع للانام، اور پھر زمین کو ہم نے جانوروں کے لیے بنایا۔ زمین پہ جھاڑ ہے، جانور رہتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، جانور غذا کھاتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، اور پھر ان میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں۔ میں بہت سادی زبان میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات ذہن میں بیٹھے کہ یہ زمین میں جو ہے آپ کو کئی میوے ہیں۔ میوہ کیا، فروٹ، کوئی بھی جھاڑ لگائے تو اس کا جو پھل نکلے گا وہ میوہ ہوگا، کھجور ہے، اور کتنی ویرائٹی ہے میووں میں، پروڈکٹ، ویجیٹیبل پروڈکٹس میں کتنی ویرائٹی ہے، اور پھر ان پہ جو ہے چھلکے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور پھر ان میں بیج ہیں، سیڈز ہیں جن کے اوپر بھوس ہے، کوٹ ہے، جیسا گیہوں کا اوپر کا کوٹ نکالے تک آپ کھا نہیں سکتے، دھان کو جو ہے جب تک کوٹے نہیں آپ کھا نہیں سکتے، بھٹے کا چھلکا جب تک نہیں نکالے آپ کھا نہیں سکتے۔ اب اس کے ہر ایک کسی بوٹینسٹ سے پوچھے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، بغیر چھلکے کے اگر بھٹا بنتا تو کیا ہوتا تھا، بغیر چھلکے کے انار بنتا تو کیا ہوتا تھا۔ تو چھلکوں کا بھی جو ہے ایک بڑا نظام ہے، اور کیا چھلکے ہیں، کیا پریزرویٹیوز ہیں اندر۔ تو یہ تمام چیزیں بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کو اے گروہ جن و انس، جو جنات اور انسان، تم تو اپنے پالنے والے، اپنے مالک اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب اللہ توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑے ہائی لیول کی صورت ہے ماشاءاللہ، بڑے ہائی لیول کی صورت ہے۔ پھر کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور پھر ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے بنایا جو مٹی کے برتنوں میں استعمال کی جاتی ہے، پوٹری میں جو استعمال کی جاتی ہے ویسی مٹی سے بنایا، اور جو جنوں کو جو ہے ہم نے آگ سے جو بھاپ نکلتی ہے، انفراریڈ ریڈیشن جو نکلتا ہے، ہیٹ ویوز جو نکلتے ہیں، اس سے بنایا۔ اب اس کے بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں آ کے مفسرین پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر ہم کو مٹی سے بنایا ہے، جنوں کو آگ سے بنایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ تو لہٰذا اعلیٰ کا مطلب قدرت بھی ہوتا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی تم کن کن قدرتوں کو جھٹلا سکتے ہو، ایسا ترجمہ ہوگا۔ اب دیکھیے ایک چیز ہے، دونوں کا انٹرپریٹیشن ہم کرتے چلے جائیں گے۔ قدرت ہے، قدرت بھی ہے، آخر عالم لوگ بات کر رہے ہیں یہ۔ اب پرانے جتنے ترجمے ہیں اس میں اعلیٰ کا جو ہے نعمتوں کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ نعمت کیسا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جن کو صرف میری غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس مقصد سے آپ پیدا کرتے ہیں وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ہمارا کچھ کمپوزیشن ہونا ہے۔ ہم کو مٹی سے بنایا، اس میں جان ڈالی، اس میں شعور ڈالا، اس میں ترقی کروائی تاکہ ہم ان کی غلامی کریں۔
جنوں کو جو ہے آگ کی اس سے بنایا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بھٹکانے کا ہے، نیک راستے پہ آنے کا، ان کا اپنا کام چل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ موم کا بھگونا بنا کے اگر آپ چاول پکانا چاہتے تو موم پگھل جائیں گا، میٹیریل آف کنسٹرکشن غلط ہو گیا آپ کا۔ اور سٹین لیس اسٹیل کی کینڈل بنائے آپ، موم بتی بنائے جس کو بولتے، تو سلگے گی نہیں۔ تو یہ ساری کائنات میں جس چیز سے جو کام لینا ہے اس کا کمپوزیشن کا خیال رکھا گیا۔ تم کو بنایا ہے مٹی سے، تم نے جو ہے نفس ڈالا، شعور ڈالا، جان ڈالی، تم میں ترقی کا مادہ ڈالا، تم میں بے صبری ڈالی، تمام چیزیں ڈالی تاکہ تم اپنی زندگی یہ جو غلامی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ اپنا پورا کرو۔ اگر ایسا نہیں بناتے اور تقاضا کرتے، اب کوئی میرے سے بولے کہ آپ یہ راڈ توڑنا ورنہ آپ کو شوٹ کر دیں گے، میں بولوں گا صاحب میرے طاقت میں نہیں ہے یہ راڈ کیا میں یہ تار نہیں توڑ سکتا، میں اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ ہاں ایک چھوٹا سا تار دیا، اس کو توڑو بولے تو چلو موڑ کے میں توڑ لوں گا۔ تو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مٹی سے بنایا اور وہ آگ سے بنایا۔ تو اب بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کوئی؟ پھر کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا جو ہے مالک ہے۔ یہ دو مشرق اور دو مغرب کیا ہے؟ بھئی ایک عام دیکھنے میں آتا آپ کو کہ جیسا آپ قبلے کے طرف اگر رخ کریں، ویسٹ کے طرف رخ کریں، تو ہوتا ہے کہ جاڑوں کے وقت جو ہے جو دھوپ کا سایہ رہتا اس طرف رہتا اور گرما کے موسم میں اس طرف رہتا۔ 23 ڈگریز جو ہے ویری ہوتا جہاں تک مجھے اندازہ ہے، کیونکہ ایکسس آف انکلینیشن ہے۔ تو زمین کا جو آربٹ ہے سورج کی اطراف ایلپٹیکل ہے، تو یہ 21 جون کو ایک کونے پہ رہتا، 21 دسمبر کو ایک کونے پہ رہتا۔ تو لہٰذا اگر ہم جون میں سورج کو فیس کر رہے ہیں تو گرمی زیادہ رہتی، اور دسمبر میں ہم سورج کے وہ کونے پہ چلے جاتے تو سردی زیادہ رہتی۔ بتاؤ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر یہ نہیں ہوتا، گرمی ہی گرمی رہتی، کیا حالت ہو جاتی تھی؟ سردی ہی سردی رہتی تو کیا حالت رہتی؟ پھر ارتھ کے ایکسس کو انکلائنڈ رکھا، سیزنل چینجز ہو رہے ہیں۔ اگر یہ انکلینیشن نہیں ہوتا اور ایلپٹیکل آربٹ نہیں ہوتا تو ہماری جغرافی پوری، بلکہ ہسٹری بدل جاتی تھی ہماری۔ میں اپنی خدمت کے لیے بنایا تو یہ تمام چیزیں موضوع بنایا۔ تو یہاں اب یہ بات جب سمجھ میں آ رہی ہے کہ موسم کا بدلنا ضروری ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی، مر جاتے تھے نا، زندگی پاسبل نہیں ہوتی تھی۔ خالی گرمی رہتی تو بھی مر جاتے تھے، خالی جاڑے بھی رہتے تو مر جاتے تھے، ایک ہی طرح، کیونکہ جاڑا بھی ایسا ویسا جاڑا نہیں، بہت زبردست جاڑا ہوتا تھا۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دو بحروں کو، دو سمندروں کو ملایا جو مل جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے بیچ میں برزخ ہے جو اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور بتاؤ تم اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب اس میں کیا نعمت ہے؟ یہ بڑے زبردست باتیں ہیں صاحب، اللہ بس قبول کرے، اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق ہے دی ہوئی۔ دیکھیے جو بڑے بڑے ندیاں جب سمندر میں داخل ہوتے، بڑے بڑے ندیاں جیسا گوداوری، کرشنا وغیرہ، جو بڑے بڑے سمندروں میں جب داخل ہوتے تو سمندر کا پانی کھارا ہوتا، سمندر کا کھارا پانی ہوتا، اور ندی کا، ریور کا پانی میٹھا ہوتا۔ تو ایک چیز ہے کہ یہ ندیاں سمندر میں جاتے ہی نہیں مل جاتے، سمر میں مکس نہیں ہوتے، کافی دور، کئی 50-60 مائلز جانے کے بعد ملتے ہو۔ تو ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوتی، ایسا جیسا یہ دونوں کے بیچ میں آڑ ہے، مائکروسکوپک ایک آڑ ہوتی۔ کس لیے ہوتی؟ اس کا سرفیس ٹینشن الگ ہے، اس کا سرفیس ٹینشن الگ ہے۔ فریش واٹر جو ندی کا ہے وہ ادھر کھینچتا اپنے آپ کو، سمندر کا جو پانی ہے ادھر کھینچتا، اس کا کمپوزیشن الگ ہے، اس کی ڈینسٹی الگ ہے، اس کی وسکوسٹی الگ ہے، اس کا سرفیس ٹینشن الگ ہے۔ آپ گھر جا کے جو ہے ایک گلاس میں کھوپرے کا تیل ڈالیے، کھوپرے کا تیل گلاس میں ملتا نہیں، الگ ہو جاتا، تیل اوپر فلوٹ کرتا، پانی نیچے رہتا، ان کے بیچ میں ایک مارجن رہتی۔ وہ کھوپرے کا تیل پانی میں نہیں آتا، پانی کھوپرے کے تیل میں نہیں آتا،
تھوڑی دیر چھوڑ دیا، تو یہ سرفیس ٹینشن کا فینومینا ہے۔ اب یہ نعمت کیسا ہوئی صاحب؟ آپ کرے ہوئیں گے، ٹھیک ہے، نعمت کیسا ہوئی؟ نعمت ایسا ہوئی جیسا گوداوری ریور ہے، گوداوری بیلٹ ہے، بہترین آپ کے ایگریکلچرل بیلٹ ہے۔ یہ جو پورا چاند جب نکلتا تو سمندر میں ٹائیڈز آتے، سمندر کا پانی اوپر ہوتا۔ اب کیا ہوتا، ٹائیڈز آئے تو ریور کا پانی اوپر ہو کے کھیتوں میں آتا ہو۔ اگر جاتے اگر کھارے پانی سے مل جاتے تو جب بھی ٹائیڈ آتا تو کھارا پانی کھیتوں میں آ کے کھیتی باڑی ختم ہو جاتی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوچ کے دیکھیے آپ۔ تو اب یہ آیتیں تو ہم تو سائنٹسٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، دنیا کے سائنٹسٹ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ ہے بات۔ اچھا پھر وہ سوال یہ ہوتا ہے، یہ برزخ جو ہے اس کو سمجھا دیا۔ ایک برزخ تو ٹائم کا ہے، ٹائم کا برزخ ہے، موت سے لے کے قیامت میں اٹھنے تک کا گیپ ہے، گیپ ہے وہ ٹائم گیپ۔ یہ اسپیس گیپ ہے، یہ دونوں کے بیچ میں جو ہے گیپ ہے۔ اب جیسا میری آنکھ کے گولے میں اور پلک میں گیپ ہے، اب آپ اٹھا کے دیکھیں بھی تو ممکن ہے وہ گیپ نہیں دکھیں گا آپ کو۔ تو اس طریقے سے گیپس بنایا کہ ٹائڈس کے وقت جو ہے کھیتوں میں جو ہے کھارا پانی نہ آ جائے اور کھیتوں کو خراب نہ کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور پھر یہ دونوں سے تم جو ہے وہ موتی بھی نکالتے ہو اور مرجان مونگے یعنی کورلز، پرلز اور کورلز بھی نکالتے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ موتی اور مونگے جو نکلتے ہیں وہ پریشیس سٹونز کی وجہ سے ایسا بکتے ہیں، اس سے کئی فیکٹریز چل رہے ہیں، کئی لوگوں کا پیٹ پل رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ مُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور پھر اسی کے ہیں وہ اونچے اونچے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ہم کو جہازوں کی ویلیو نہیں ہے۔ وہ زمانے میں جہاز سے تو مال آتا تھا، مال جاتا تھا، اگر جہاز نہیں ہوتے تو مر جاتے تھے بہت سے لوگ۔ پورا اب بھی وہی ہوتا ہے، کبھی ابھی جو ہے پیٹرول وغیرہ جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے وہاں، کروڈ آئل وغیرہ، یہ جہازوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ جہازوں کے لیے اصول کس نے بنایا ہے کہ لوہے کے اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے پانی میں فلوٹ کر رہی ہے؟ یہ پرنسپل آف آرکیمیڈیز جس کو بولتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کا پرنسپل آرکیمیڈیز کے نام سے ہوتا کہ بھئی کسی چیز میں آپ ہولو چیز اگر پانی میں ڈالیں آپ تو وہ فلوٹ کرتی ہو، ایسا ہولو رہنا، فلوٹ کرتی ہو۔ اور فلوٹ کرنے میں کیا ہوتا، جتنا پانی ہٹاتی اتنا وزن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، جتنی بڑی چیز رہی اتنا زیادہ پانی ہٹائے گی وہ، اتنی زیادہ چیزیں آپ ڈال سکیں گے۔ اب یہ گوداوری کرشنا میں بعض وقت بات آتی کہ بھئی وہ کشتی ڈوب گئی تھی، کیوں ہوا؟ وہ کشتی 5 آدمی کو بٹھا سکتی تھی، آپ 6 آدمی کو بٹھا دیے، کشتی ڈوب گئی۔ تو اب اگر یہ کشتیاں نہیں بناتے تو پھر آپ اپنا سامان کیسا ٹرانسفر کرتے تھے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ جو پورا تمہارا ٹریڈ اور کامرس کا چل رہا ہے، پھر ایک بہترین جیولوجیکل پوائنٹس یہاں بنا ہے کہ یہ کشتیاں جو ہے کل عالم پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوئی ہیں۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ جو ہے زمین پہ ایسی گرے ہوئے ہیں، تودے بنے ہوئے، جیسا آپ یہاں لائے گیہوں کا ایک ڈھیر بنا دیے، نہیں، یہ پہاڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں۔ نہیں معلوم تھا، میں خود 52-54 میں BSc کیا تھا جیولوجی سے، اس زمانے میں نئی تھیوری تھی کہ ماؤنٹنز آلسو ہیو روٹس، نئی تھیوری تھی۔ 5-10 سال پہلے معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی ہمالیاز میں وہ جیوڈیسک سروے کچھ ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ تر ہمالیہ کے طرف جتنا ماس ہے اس سے زیادہ کھینچے جا رہا ہوا، تو بولے ایسا کیسا؟ تو معلوم ہوا کہ نیچے بھی پہاڑ ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ یہ 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پہاڑ ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے سمندر میں جہاز کھڑے رہتے ہیں، زیادہ حصہ نیچے رہتا، تھوڑا سا حصہ اوپر رہتا۔ پھر دوسری جگہ کہا کل اوتاد، میخوں کی طرح ہم نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ میخ کیسا ہوتی؟ شامیانے جو لگاتے، زیادہ میخ جو کیلا ہوتا زمین کے اندر زیادہ رہتا اور زمین کے اوپر تھوڑا سا نکلا ہوا رہتا۔ 1450 برس پہلے ہمارے پاس جیولوجسٹ نہیں تھے پڑھنے والے، نہیں، جیولوجسٹ پڑھے ہی نہیں، ایسٹرونامرز پڑھے ہی نہیں، قرآن کو جو ہے چھوڑ دیے بس،
بھئی وہ فلانا طبقہ ہے جو قرآن پڑھے گا. اگر یہ نالج قرآن پہ پڑھے تو پھر صحیح طریقے سے آپ پوری ویسٹرن ورلڈ کے سامنے پیش کر سکیں گے. اللہ کا فضل ہے, آج کل ہو رہا ہے ایسا, بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یعنی زمین پہ جو کچھ ہیں سب فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اللہ تعالیٰ کے اٹینشن کے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کے, جو بھی بولیں کہ جو جلال شاندار ہے اور اکرام بڑا آنرڈ ہے, سب فنا ہو جائیں گے. پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں کیا نعمت ہے, مرنے میں کیا نعمت ہے؟ دیکھیے موت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر نہیں مرتے تو مر جاتے تھے. کب تک جئیں گے صاحب, کب تک جئیں گے؟ ایک حد ہوتی ہے نا جینے کی. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو پوچھا جا رہا ہے کہ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ موت بھی تمہارے لیے, خصوصاً مومنوں کے لیے. ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ سورہ رحمان تک آنے والے مومن ہی ہوں گے نا, مسلم ہی ہوں گے نا. دیکھیے میجورٹی بول رہا ہوں میں, مائنورٹی میں کوئی اگر پڑھ لے غیر مسلم تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے, لیکن میجورٹی تو ان سے, ہم لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألوہ لیجیے, پیریڈ کا مطلب ہر گھڑی ہر دن, یعنی مطلب کل کا مطلب ایک بھی ہوتا, کل کا مطلب تمام بھی ہوتا. تو کل یومن, تمام دن وہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہتا. پیچھے کیونکہ یہ بات آ رہی ہے کہ وہ یسألوہ من فی السماوات والارض, یعنی اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہوئے روز مصروف رہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے. جس کو جو مانگا ہے اس کے حق میں بہتر ہے تو دے دیا جا رہا ہے. کوئی مانگا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو کوئی بلا ٹالی جا رہی ہے. کوئی مانگا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کی دعا رکھی جا رہی ہے, قیامت میں اس کو اجر دے گا. اور لوگ بولیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جو قیامت میں اجر دیکھیں گے. تو آپ بولیے کہ کون کون سی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقْلَانِ, اور ہم, اے سخلان, سخلان کس کو بولتے ہیں؟ دو وزن اٹھانے والے, ایک انسان ہے اور ایک جن. یہ وزن کا ہے, اعمال کا وزن ہے. سورہ زلزال میں بات آ گئی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ خَيْرًا يَرَهُ. تو مثقالہ ذرے کے برابر کا وزن. تو اے وزن اٹھانے والے, اے اپنے گناہوں کے, اے اپنے نیکیوں کی وزن اٹھانے والے, ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. ایسا نہیں کہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں, نتیجہ نہیں نکل رہا. بے چین ہیں بچے, ایگزام دے دیے ہیں, 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے, رزلٹ نہیں نکل رہا. بے چینی سے حالت تباہ ہو رہی. نہیں, ایسا نہیں ہے, نتیجہ نکلے گا اس کا. اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے یعنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نعمت بھی اس لیے ہے کہ انتظار جو ہے کرنا نہیں پڑے گا, اس کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ پوری اسپیس ٹریول پہ ہیں, 3-4 آیتیں. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. اے گرے ہو جن و انس, معاشرہ ساتھ رہنے والے, اے ساتھ رہنے والے جن اور انس. حدیث اس کو کور کر رہی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی ایک ملک یا جن وابستہ نہیں ہے. تو دونوں کو مخاطب کر کے جب کہا جا رہا ہے کہ اے جن و انس, اگر تم میں استطاعت ہے یہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی تو نکل جاؤ. تم نہیں نکل سکتے سوائے اتھارٹی کے, سلطان. اب یہاں 2-3 باتیں ہیں. اختار السماواتی والارض, اختار کناروں کو بھی بولتے ہیں, اختار خطروں کی جمع بھی ہے. میرا ترجمہ ہو جانے کے بعد کوئی صاحب فون کر کے بولے صاحب خطرے کی جمع اختار ہے اور پورے ہیونلی باڈیز فیئریکل ہیں, خطروں کی طرح بڑے بڑے خطرے. قرآن میں جو ہے ہیونلی باڈیز کا شیپ بھی بتا دیے. اختار سماواتی والارض, خطرے ہیں. سورج گول ہے, چاند گول ہے, زمین گول ہے, پورے گول ہیں یہاں سے وہاں تک. ستارے گول ہیں کیونکہ سرفیس ایریا کے لحاظ سے اسفیئر از دا بیسٹ جیومیٹریکل فگر. تو
تو یہ بھی بتا دیا. اب پھر یہ بول رہے کہ تم بغیر سلطان کے نہیں نکل سکتے. بغیر سلطان کے مطلب بغیر اتھارٹی کے. کائے پہ اتھارٹی ہونا آپ کو نکلنے کے واسطے؟ میں ایسا کودا تو باہر نہیں نکل سکتا اس واسطے کہ گریوٹی روک رہی میرے کو ایک گریوٹی سے نکلنے کی اتھارٹی ہونا, اس کو اسکیپ ویلوسٹی بولتے. جو ہوائی جہاز نکلتا, راکٹ نکلتا, اس کو اسکیپ ویلوسٹی بولتے. تو تم اس میں اتھارٹی جب تک نہیں کرو گے نہیں نکل سکو گے. اسپیس ٹریول کا انڈیکیشن دے دیا گیا 1450 برس پہلے. تم اتھارٹی لاؤ گے تو نکلو گے, اتھارٹی نہیں ہوگی تو نہیں نکل سکو گے. پھر دوسری بات, اگر ایسے نکل سکتے تو زمین پہ کوئی رہ نہیں سکتا تھا. بس زور سے کودا اور نکل گیا تو ایک پریشانی ہو جاتی تھی پوری زندگی کی. تو بات آ رہی ہے کہ تم جو ہے بغیر گریوٹی پہ جب تک اتھارٹی نہ ہو تم نہیں نکل سکو گے. اب بتاؤ کہ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اگر اتنی گریوٹی نہیں رہتی تو تمہاری زندگی مشکل ہو جاتی تھی. تو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, اور تمہارے پر شعلے چھوڑے جائیں گے, آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے, اور پھر چنگاریاں نکلے گی. تم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکو گے. ہاں, میں ڈیٹ لکھنا بھول گیا, کہیں لکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ, میں وہ ہوتے ہی آ کے یہاں بیان کیا تھا. لاسٹ ایئر امریکہ کا ایک راکٹ انٹر ہوا اور جل گیا. پورا ٹی وی پہ بتایا. ایک راکٹ جو ہے گیا تھا, اس میں ایک انڈین بھی, ہاں محترمہ تھے انڈین بھی, تو وہ گیا اور واپس, اگر ڈیٹ کسی کو یاد ہے تو ٹی وی پہ جو ہے بتایا گیا تھا. یہ آیت کی تفسیر تھی وہ, یعنی آگ کے شعلے نکل رہے تھے جس میں دھواں نہیں تھا. اور دیکھیے یہ نحاس جو ہے بولتے ہیں کہ تانبے یا لوہے پہ ہتھوڑی مارنے سے جو چنگاریاں نکلتے ہیں, میٹل پہ مارنے سے جو چنگاریاں نکلتے ہیں, تو میٹل سے جاؤ گے, میٹل سے جب واپس آؤ گے تو تم بعض جگہ پہ ایسا ہوگا کہ اس پہ آگ چھوڑی جائے گی اور میٹل سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ چنگاریاں نکلے گی. میٹل جلا, میٹل کا تھا, میٹل جلا. تب یہ معلوم ہوا کہ یہ اسپیس ٹریول کی جو ہے پاسبلٹی یہاں بتا گئی. اور پھر کہا کہ فلا تنتصران, اور تم دونوں جن اور انس مل کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکو گے. کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا. دی موسٹ ایڈوانس کنٹری آن دی سرفیس آف دی ارتھ, یونائٹیڈ اسٹیٹس, خالی خبر دے دی جل گئے, وی آر ویری سوری, ڈیفینڈ نہیں کر سکے. یہ ہے قرآن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, اور جب آسمان پھاڑا جائے گا اور وہ ایک لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا, یعنی قیامت آئے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم بتاؤ کہ تمہارے پالنے والا اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرت کو, کون سی نعمت کو جو ہے تم دونوں جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, تو اس دن اپنے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے سوال ہوگا نہ جنوں سے سوال ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو بتاؤ تم اپنے اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب یہ سوال نہیں ہوگا. بولے تو مطلب پہلے کی قیامت کی پریشانی, قیامت کی پریشانی میں سوال جواب ہو رہا. بھئی ایک صاحب بولے ایسا ہوا, بھئی آپ کو آفس میں بلائے, وہ چوری ہو گئی. بولتے اب میں سن رہا ہوں کوئی بولے ارے وہ آتے آتے ذرا میرے واسطے چاکلیٹ لا لو. اب میں یہ بول رہا ہوں کہ ذرا تو سمجھنے دو مجھے, یہ قیامت کی پریشانی میرے سے نہیں سمجھی جا رہی. اب سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کئی کو کرے, ایسا کئی کو کرے, ایسا کرے. وہ 5 چیزیں انشاءاللہ آج حدیث میں بھی آ جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ قیامت ایک الگ اوکیشن رکھا, اینڈ ایک الگ اوکیشن رکھا, قیامت ایک الگ اوکیشن رکھا, سوال اور جواب ایک الگ اوکیشن رکھا. اس کو سپلٹ کر دیا, پھیلا دیا. ورنہ خصوصاً مومن اگر مخاطب ہیں تو سمجھ میں آتا کہ کن کن نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے. یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام, یہ جو مجرم ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے تھے وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے کہ آپ ہم کو تو پہچانتے ہیں لیکن ہمارے بعد آنے والے مومنوں کو, مسلمانوں کو آپ کیسا پہچانیں گے؟
تو کہا کہ وضو کرتے وقت جو اعضا پانی میں دھلتے ہیں وہ قیامت کے دن چمکیں گے، روشن خم ہوگی، میں اس سے اپنی امتیوں کو پہچانوں گا۔ اور کافروں کے بارے میں کئی جگہ قرآن پہ آیا کہ ان کے چہرے پہ تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے کالے ہوں گے، تو یہ پہچانے جائیں گے، اور پھر سر اور پیر پکڑ کے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اب یہاں علماء کا پرابلم ہو گیا کہ بھئی یہ اس میں نعمت کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، اس میں نعمت یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ نہیں ہوں گے جو یہاں تک قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دوسروں کے کافروں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، وہ پھینکے جائیں گے، تو اس کو جو ہے نعمت کے سینس میں، یا پھر آپ قدرت کے سینس میں بھی لے سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہی جہنم ہے جس کا جو ہے یہ مجرم جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے تھے، یہ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین الحمیم الآن، یہ دوزخ میں اور گرم پانی کے بیچ میں طواف کریں گے، گھومیں گے، پھیرے لگائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو مومن اور مسلم جو انشاءاللہ ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے۔ تو تم بتاؤ، تم اپنے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے وہ، اسی لیے نعمت کہا جا رہا ہے۔ اب کسی کو یہ بات کسی اور طریقے سے سٹرائک کری، وہاں قدرت کا ترجمہ کر دیے وہ ولیم۔ اب یہاں تو بہت بالکل سمجھ میں آ رہا کہ یہ نعمت ہی نعمت ہے، جنتوں کا ڈسکرپشن آ رہا۔ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اپنے پالنے والے کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا۔ یہ دو معنی آتے ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ کا چہرے کا نقشہ بدل جاتا تھا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیوں اتنا جو ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اذان؟ تو بولے تم کو معلوم ہے کس کے سامنے جا کے کھڑے رہنا ہے؟ یہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ کھڑے رہنے سے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر۔ اور پھر اور ایک کہ قیامت کا کھڑا رہنا ہے، یعنی یہ سوچا کہ میرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کے حساب دینا ہے۔ بہرحال ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، ممکن ہے وہ بھی اس میں آ جائیں۔ ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو پوری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں انسان اور جن دونوں مخاطب کیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے دو جنتیں ایک انسان کے لیے ہیں اور ایک جنوں کے لیے، کیونکہ ہمارے شوق ذوق الگ ہیں، جنوں کے شوق ذوق الگ ہونا چاہیے۔ اب دونوں کو مکس کر دیا تو انہوں بولیں گے انسانوں کی چیزوں سے ہم کیا انجوائے کریں گے۔ ابھی کسی جگہ جو ہے سانپ کاٹ کے کھاتے، وہ ڈیلیشیس، میں سنا ہے کوئی صاحب گئے تھے وہ فار ایسٹ میں، تو بولے بھائی کوئی اچھی ڈش بناؤ، بولے تو انہیں مینڈک کی ڈش بنا کے لایا، بولے یہ ہماری ڈیلیکسی ہے مینڈک کھانا، آپ کو لا کے دیے تو آپ نعوذ باللہ اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ گئے تو گئے پیسے بولے۔ تو سوال یہ ہے کہ جنوں کی جو مخلوق ہے ان کے انجوائمنٹ کے لیے ایک جنت سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے انجوائمنٹ کے لیے ایک جنت سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر یہ جنت کیسی ہے بتاؤ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوْتَا أَفْنَانٍ، یہ بڑی گھنی ڈالیوں والی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں دو نہریں ہوں گی جو بہتی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور اس میں تمام میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ اب نہیں معلوم اللہ تعالیٰ جو ہے دو دو قسمیں کیوں بنائے، دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، یہ جو تکیے لگائے فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے، جس کا اندر کا جو استر ہوگا وہ استبرق اندر سے برق کی طرح روشنی دے گا۔ بروکیڈ جس کو جو ہے عام طور پہ بولتے ہیں، کہ ایسے فرشوں پہ وہ بیٹھے رہیں گے۔ بھئی اب یہاں تو آپ کاٹن یا جوٹ کے جانواز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بہت ہوا وولن کارپیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں کے جو ہے کارپیٹس الگ ہی ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے میوے ان کے بہت قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی وہاں کوشش کرنا نہیں پڑے گا، بالکل قریب ہوگا۔ اب آپ کو میوہ کھانا دل بول رہا، آم کا موسم آیا، اب بعض محلے ایسے ہے موسم جائے مارکیٹ کو جا کے خریدنا،
سوچ کے دیکھیں آپ، جنت کا جو کانسیپٹ ہے، آپ کو جا کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ میوے وہیں ملیں گے، آپ خواہش کریں اور آپ کے سامنے میوے آ گئے، جو چیز کی خواہش کرے آپ کے، تھکان نہیں ہوگی وہاں، کوئی سوال ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ، یعنی ان میں ایسی عورتیں ہوں گی، خسر جو ہے کم کرنے کو بولتے، اس سے ترجمہ یہ کیا گیا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں کھینچی ہوئی ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی. دیکھیے یہ ہیومن سائیکالوجی کا بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کسی اور پہ نظر ڈالے، اور کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اپنا شوہر کسی اور عورت پہ نظر ڈالے. تو ان کی نظریں کھینچی ہوئی رہیں گی، یا ان کی پوری پاکی بیان کی جا رہی. اس کا سیکنڈ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان لوگوں سے، جنتیوں سے پہلے نہ کوئی انسان ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کوئی جن ہاتھ لگایا ہوگا. اب میری ممکن ہے اڑان غلط ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کے ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی امیجنیشن میں بھی اس عورت کے ساتھ کوئی چیز نہ کی ہوئی ہوگی. یہ امیجنیشن میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے، جو لوگ پکچرز دیکھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھے ہوئے ہیں، فلیش بیک ہو رہا، پورا پہلے کی زندگی بتا رہے ہیں، ایسا ہو رہا، یہ ہو رہا. انہیں آ کے لیٹا، رات کو ہیروئن خواب میں آ رہی، ڈانس کر رہی. یہ بھی نہیں ہوگا، ویسی عورت بھی نہیں ہوگی. نیٹنس، کلینلینس کی کہیں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. بھئی کہیں کسی اور سے بات ہوئی تھی اس کی، نہیں ہو سکی تو میرے سے شادی ہو گئی. نہیں، پھر وہ آدمی کہیں سوسائٹی میں مل گیا، ارے انہیں گھور رہا تھا، دیکھو اس کو. یہ جو مرد اور عورت کے جو تعلقات میں شک و شبہات اور جو گندگی کے قسم کے زندگی ستیہ کر دیتے ہیں، ویسی کوئی چیز نہیں ہوگی. امیجنیشن میں بھی جو ہے ان مردوں اور عورتوں کو جو ہے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ یاقوت والمرجان، یعنی یہ بالکل جو ہے روبیز اور پرلز، کورلز کی طرح ہوں گی. یعنی خوبصورتی کا ڈسکرپشن ہے کہ اتنی خوبصورت ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کیا ہے؟ بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کئی سوالات کرے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرنا جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. خیر تم تو اس کو نہیں دیکھتے، مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے اس میں ایک عجیب اٹینشن اور ایموشن کا ایک سٹیج ہے. جیسا جو زمانے میں سگریٹاں پیتے تھے، یعنی ایک دم والد صاحب سامنے آ گئے تو فوراً سگریٹ چھپا لیا. آپ ان کو دیکھ کے چھپائے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر احساس ہے کہ وہ کہیں سے دیکھ رہے ہیں بھی گھر کے اطراف، آپ نہیں دکھ رہے ہیں ان کو، کیا ہے کہ بھی گھر کے اطراف سگریٹ نہیں پینا، نہیں معلوم کھڑکی میں سے جھانک رہے ہوں گے، تو آپ سگریٹ چھپا لیتے. تو یہ کیفیت عبادات میں ہونا ہے. عبادات کا مطلب کیا ہے؟ نمازی نہیں، پوری زندگی. نماز میں تو بڑے شریف بن کے کھڑے رہتے، دروازے کے بعد گالیاں شروع ہو جاتی. بعض وقت ایسی کوفت ہوتی. دیکھیے مسجد میں آنے کے بعد دنیاوی باتیں کرنے کی ممانعت کی ہے. وضو کرتے بیٹھے باس کو گالیاں دے رہے ہیں، غلط الفاظ نکل رہے ہیں. دفتر سے آئے، کچھ جھگڑا چل گیا تو سامنے بازو کلیگ کو بٹھا کے بول رہے ہیں. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک بڑی اچھی مثال دیے تھے ایک صاحب کسی تقریر میں کہ نئے دولہا دلہن ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کا کمرے کا دروازہ بند ہے. ان کو ایک شبہ ہوا کہ وہ جو کنجی کا سوراخ ہے اس میں سے ایک بچہ دیکھ رہا. شبہ ہوا، خالی شبہ، یقین بھی نہیں ہے. تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے. ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہاں جنت کا ایک بڑا سیویئر کنڈیشن یہ آ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوتا ہے. یہاں تم بیوٹیفل عبادت کرو، حسن سے بھری ہوئی عبادت، حسن سے بھری ہوئی عبادت.
دیکھیے تقوی میں اور حسن میں محسن میں کیا فرق ہے. تقوی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ڈومینیٹ کرا ہوا ہے, اور یہ احسان میں کیا ہے, پرفیکشن ڈومینیٹ کرا ہوا ہے. کہ آپ خالی 4 رکعت فرض کریں نا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کرے وہ 4 سنت بھی پڑھتا ہوں, 2 سنت بھی پڑھتا ہوں, اپنے طرف سے بھی نوافل پڑھتا ہوں, تو یہ پرفیکشن ہے. تو یہ جو پرفیکشنسٹ ہوں گے وہ ایک کنڈیشن ہے. تو بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اور ان کے علاوہ اور 2 جنتیں ہیں. اب یہ سورہ واقعہ جو بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے لیں گے ہم, اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ جنتیوں کے 2 کیٹیگریز بتائے گئے, وہاں سے ممکن ہے کوریلیشن ملے. ایک مقربون سابقون آیا ہے, ایک عام جنتی ہے. اب جس میں انبیاء علیہ السلام, بزرگان دین وغیرہ ہوں گے, آگے نکل جانے والے, ان کی کیٹیگری الگ ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا کہ وہ 1,24,000 نبی جتنے بھی آئیں ان کا مقام ہم نہیں حاصل کر سکتے نا, وہ تو سلیکٹڈ بندے ہیں, ان کا مقام ہی الگ ہے, تو ان کی جنتیں الگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے مانگو تو وسیلہ مانگو, جیسا اذان کی دعا میں جو ہے مانگتے ہیں, اور تم اپنے لیے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, وہ بھی اعلیٰ قسم کی جنت ہے. تو معلوم ہوا کہ جنتیں بھی درجات کے لحاظ سے جو ہے نبیوں وغیرہ کی, عام آدمی کی, تو بولے کہ اس کے علاوہ اور 2 جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَتَّانِ, تو یہ جو ہے دونوں گھنے ہوں گے, ویری ڈارک گرین, ہرے بھرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں بعض اوقات جھاڑ لگائے تو سوکھ جاتا, بالکل جھاڑ کی ویلیوز ختم ہو جاتی. نہیں, ہرا بھرا جھاڑ ہرا بھرا رہا تو یہ اچھا دکھتا, تو ہرا بھرا جھاڑ ہوگا, گہنا ہرا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ, اور اس میں 2 چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے. پہلی جنت میں جو چشمے ہوں گے وہ بہہ رہے ہوں گے, کہ دوسری جنت میں جو ہوں گے وہ ابل رہے ہوں گے. اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ, اور پھر اس میں میوے ہوں گے, کھجور ہوں گے, اور پھر انار ہوں گے. اب جیسا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی کھجوریں ہوں گے, کس قسم کے انار ہوں گے, کس قسم کے میوے ہوں گے. ایک تشبیہ کے لیے آپ جو ہے بتا دیا کہ یہ ہوں گے. دیکھیے ایک بات ہے, اب فرض کیجئے یہ جو ہمارے پاس موسم بھی ملتی ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں ویسٹ میں اگر نہیں ملتی ہے, کوئی ویسٹرنر بولا کہ بھئی آپ بولے سویٹ لائم یا موسمی بولے, تو بھئی یہ کیا چیز ہوتی, تو آپ تشبیہ دیتے اس کو, یہ لائم ہے نا صاحب, لیمبو ہے, بالکل یہی رنگ کی ہوتی, بڑی ہوتی, یہ کھٹا رہتا, وہ مٹھی رہتی. تو جنت کی چیزیں ہم کو ایسا سمجھایا گیا ہے, کیونکہ جنت کے بارے میں روایت ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور جس کا خیال کسی ذہن میں بھی نہیں گیا ہے. ایسی لذتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنتیوں کے لیے بنا رکھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, اس میں نیک عورتیں ہوں گی جو خوبصورت ہوں گی. اب دیکھیں یہاں آپ کمپیئر کریں تو بات آ رہی ہے کہ فِيهِنَّ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ, یعنی بڑی آنکھوں والی, نظریں نیچے کری ہوئی والی ہوں گی. اس میں جو ہے نیک عورتیں ہوں گی جو بہت خوبصورت ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مُقْصُرَاتٌ فِي الْخِيَامِ, یہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں, ڈیروں میں, ٹینٹس میں رکی ہوئی رکھی جائیں گی. ان کو روک کے رکھا جائے گا جنتیوں کے لیے, ڈیرے ڈال کے جو ہے اس میں ہو رہے. اب وہ نہیں معلوم جنت کا کیا سین ہے, کیا ہے, تو بہرحال وہاں جو ہے حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلُهُمْ وَلَا جَانٌ, تو ان سے پہلے کوئی انسان اور کسی جن نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. تو پھر وہی بات آئی کہ امیجنیشن میں بھی کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی. ایسی جو ہے یہ پاک اور صاف ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْخَرٍ حِسَانٍ, اور یہ جو ہے تکیے لگائے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, ہرے کشنز ہوں گے, اور جو ہے بہترین خوبصورت خالین ہوں گے. دیکھیں اب یہاں ایک نقشہ ایسا ہے, خالین کی بات کیوں آئی؟ بے عربوں میں آج بھی آپ گئے تو خالین کا بڑا رواج ہے, تو بیٹھک ہوتی ہے ان کے پاس, نیچے بیٹھتے ہیں بہت سے لوگ. مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں بھی جان نمازوں کی جگہ بہترین خالین بچھے ہوئے ہیں. تو ایک خالین کا آپ کے پاس کانسیپٹ آف رچ, بینگ رچ,
اب بیچارے کسی کے جھوپڑی کے پاس والے کے پاس چلے جائے تو انہیں وہی آپ کا بوریا جو بھی ہے وہ بچھا کے بٹھائے گا آپ کو. تو جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی. بڑے شاندار بہت خوبصورت قالین ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پالنے والے مالک کے کن کن نعمتوں کو, کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے اے گروہ جن و انس. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اور آپ کے پالنے والے مالک اللہ کا نام بابرکت ہے. مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا, اچھی چیزوں میں زیادتی ہونا. بسم اللہ بولیے دیکھیے کھانے میں کتنی برکت ہوتی ہے. بسم اللہ بول کے ہر کام کریے دیکھیے کتنا برکت ہو جاتی. تو آپ کے پالنے والے مالک جو ہیں وہ اللہ جو ہیں, ان کے نام جو ہے بابرکت ہے, اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. ذل جلالی والاکرام, وہ بڑے شاندار ہیں, گلوریفائڈ ہیں اور اکرام ہیں. یہ اکرام کے دو معنی آتے, ایک تو جو ہے آنر کے معنی آتے. اب ایک بعض علماء لغت بتاتے ہیں کہ آنر کس کے لیے, کہ ان کی کرم کی وجہ سے, وہ جو ہمارے پہ مہربانی کرتے ہیں, تمام نعمتیں دیتے ہیں, اس کی وجہ سے. دیکھیے ایک صاحب ہے, آپ کا دنیا بھر کی جو ہے وہ بیچتے جا رہے ہیں. جب ضرورت پڑی کالج کی فیس دے دیے, جب ضرورت پڑی جو ہے کپڑے بنا دیے آپ کو, تو اب آپ ان کی عزت کرنا شروع کرتے. کائے کے لیے؟ کیونکہ وہ آپ کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یہاں اکرام کے معنی میں بھی ایسی عزت جو اللہ تعالیٰ کے فائدے پہنچنے کی وجہ سے دل سے نکلے. اب خاص بات یہ ہے, یہ سورت رحمان سے شروع ہوئی, اکرام پہ ختم ہوئی. رحمان میں بھی فائدہ پہنچانا ہے, اکرام میں بھی فائدہ پہنچانا ہے. اب تقاضا یہ ہو رہا کہ اب یہ فائدہ پہنچانے کو پہچان لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عزت کرو, آنر ہم. الفاظ میں یہ ڈیپتھ ہے. یہ بھئی یہاں ذل جلالی والاکرام کے بجائے اور کوئی چیز کیوں نہیں رکھا؟ کوئی اور صفت رکھ سکتے تھے. تو معلوم ہو رہا کہ یہ رحمان کی تمام چیزیں تم دیکھ چکے ہو, سمجھ چکے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے تمام فائدے تمہارے طرف پہنچ رہے ہیں, اور بات یہ ختم ہو رہی ہے کہ پھر وہی فائدے پہنچا کے اب تم اللہ, کیونکہ اکرام ہے, تم اللہ تعالیٰ کا آنر کرو, اللہ تعالیٰ کی عزت کرو.